بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ کلاس ہم نے چیپٹر نمبر 2 شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ آج اس کا کوسچن نمبر 3 آج ہم کریں گے۔ کوسچن نمبر 3 ہے جی، قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں، یا ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ ہاں جی، ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں ختم کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ اور ختم نبوت کا مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت نبی کریم جو آدم علیہ السلام ہیں، ان سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یکے بعد دیگرے جو ہے وہ بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں تھیں اور مستقل شریعتیں بھی تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ یہ سلسلہ جو ہے نبیوں کی آمد کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت، یعنی ختم ہو گیا نبیوں کے آنے کا سلسلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت یعنی مکمل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑی کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی ہے، یعنی اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی اور رسول آئے گا اور نہ ہی اور کوئی نبی آئے گا۔ اب قرآن ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ختم نبوت کا قرآن جو ہے نا، وہ سورۃ الاحزاب میں اعلان کر دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور ہر چیز سے واقف ہیں۔ اب عمومیت اور ختم نبوت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ قیامت تک ہر قوم، ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے اور سب کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف عرب والوں کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں اور دوسروں کی جو غیر عربی ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ آپ تمام انسانوں کے قیامت تک کے لیے آپ ہی رسول ہیں، اور جو آپ لے کر آئے ہیں وہی راہ عمل اور راہ ہدایت کا ذریعہ ہوگا۔ پھر جامع شریعت اور ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایات کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ محفوظ ترین شریعت ہے اور ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے، اور یہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف کاغذ کے صفحات پر بھی حفاظ کے سینوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تعلیمات ہیں اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں، اور جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اب تکمیل دین اور ختم نبوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچا، یعنی تکمیل کو پہنچا اور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی، اور اسلام پر اللہ تعالیٰ کی واضح رضامندی اور در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہو گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں ختم نبوت 200 سے زائد احادیث میں ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ ہی کوئی رسول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے کفر جو ہے وہ محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب نبوت جو ہے اس کے خاتمے پر صحابہ کرام کا بھی اجتماع ہے، صحابہ کرام اس بات پر اجتماع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں خلیفہ اول کے دور خلافت میں ایک مسلمہ کذاب بندہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تمام صحابہ کرام نے مل کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو جنگ یمامہ میں قتل کر دیا۔ تمام امت محمدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اجتماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا، اور آپ آخری نبی ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ آخری امت ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کا خاتمہ ہی ہوگا، مگر کوئی کتاب، کوئی دین نیا، کوئی نبی نیا نہیں آئے گا۔ یہ سوال نمبر 3 ہے، اور یہ سوال آپ نے اپنے نوٹ سے یاد کر لینا ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ